اپاچی ہیلی کاپٹر مار گرانے کے بعد امریکہ اور ایران میں پھر جنگ چھڑ گئی۔ امریکی فوج کے ایران پر فضائی حملے، ساحلی شہر بندر عباس، قشم اور سیرک میں دھماکے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ساحلی علاقے سیرک میں میزائل حملہ ہوا جس سے پانی کا انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ صوبے ہرمز گان کے مشرقی علاقے قشم اور بندر عباس میں بھی دھماکے ہوئے۔ ایران کی بھرپور جوابی کارروائی، خطے میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے مطابق بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ اردن میں امریکی الزرق فوجی اڈے پر میزائل حملہ، اہداف میں F-35 ہینگرز اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر شامل۔ کویت میں السالم فوجی اڈے پر بھی ڈرون سے حملے، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل استعمال کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی جارحیت برقرار رہی تو مزید سخت جواب دیا جائے گا۔ امریکی فوج کا ایران پر حملے روکنے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق اپاچی ہیلی کاپٹر کے بدلے ایران پر حملوں کی لہر مکمل کر لی۔ بحریہ اور فضائیہ نے ایران میں فضائی دفاعی نظام، گراؤنڈ کنٹرول سٹیشنز اور سرویلنس ریڈار تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملوں کو دفاعی کارروائی قرار دیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ہیلی کاپٹر گرانے کا الزام عائد کر کے ایران پر حملوں کا اعلان کیا تھا۔ ایران کی جانب سے داغے گئے تمام ڈرونز اور میزائل ناکام بنا دیے۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ، کہا خطے میں موجود امریکی اہلکاروں کے زخمی یا ہلاک ہونے کی کوئی اطلاعات نہیں۔ امریکہ نے ایران میں تقریباً 20 اہداف کو نشانہ بنایا۔ روسی میڈیا کے مطابق امریکی حملوں سے قشم اور آبنہ ہرمز جزیرے پر 6 دھماکے سنے گئے۔ سرک اور کوہ مبارک میں بھی حملوں کی زد میں آئے۔ امریکی فوج نے اسکول میں بچوں کو مارنے کے بعد ایک بار پھر مینا پر حملہ کیا۔ سرک میں پانی کے 2 ذخائر پر حملوں سے علاقے میں پانی کی فراہمی بند ہو گئی۔ ایرانی حملوں سے بحرین سائرن کی آوازوں سے گونج اٹھا، شہریوں میں افراتفری پھیل گئی۔ وزارت دفاع بحرین کے مطابق دفاعی نظام کو فوری طور پر فعال کیا گیا۔ ایرانی حملوں کو ناکام بنایا گیا۔ اس دوران دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ کویتی فوج نے بھی ایرانی حملوں کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا۔ اردن کی فوج کے مطابق ایران کی جانب سے داغے گئے 5 میزائل تباہ کر دیے گئے۔ میزائلوں کے ملبے کے ٹکڑے گرے، کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ایران سے داغے گئے میزائل ازرق میں نہ پہنچ سکے۔ ایران کے امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر پر حملے میں ملوث ہونے کی تردید۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران کا امریکی اپاچی ہیلی کاپٹر پر حملے سے کوئی تعلق نہیں۔ ایران کی جانب سے امریکی ہیلی کاپٹر کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا گیا۔ آبنہ ہرمز کی کشیدہ صورتحال میں ایسے واقعات غیر ارادی طور پر پیش آ سکتے ہیں۔ امریکی عہدیدار کا دعویٰ ہے کہ امریکی ہیلی کاپٹر سے ایرانی ڈرون ٹکرایا تھا، تاہم ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ ایسا جان بوجھ کر کیا گیا۔ تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے سفارتی رابطے تیز کر دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی ترک وزیر خارجہ حقان فیدان اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ عباس اراغچی نے کہا ایران کو اپنے دفاع اور مناسب جوابی کارروائی کا مکمل حق حاصل ہے۔ ٹرمپ سمجھتے ہیں ایران پر حملوں کے باوجود ڈیل پر اثر نہیں ہوگا۔ وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ ڈیل کے معاملے پر ابھی کچھ نہیں بدلا۔ ایران سے ڈیل اب بھی قریب ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران سے ڈیل اگلے ہفتے ممکن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں کئی ماہ لگ جائیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ 27 نکاتی ایجنڈا جاری۔ اسپیکر سردار ایاز صادق اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ارکان ملک بھر میں ایڈز کے بڑھتے واقعات کا معاملہ اٹھائیں گے۔ مختلف قائمہ کمیٹیوں کی رپورٹس پیش کی جائیں گی۔ سینیٹ کا اجلاس بھی دوپہر 4 بجے شیڈیول۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی صدارت کریں گے۔ وفاقی بجٹ کے لیے 12 جون کی تاریخ فائنل۔ قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ وزیر اعظم صدارت کریں گے۔ چاروں وزراء اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔
آئندہ مالی سال کے معاشی اہداف پر غور، شرح نمو کا ہدف 4% رکھنے کی منظوری دی جائے گی۔ اوسطاً مہنگائی 8.2% مقرر کرنے کی تجویز زیر غور آئے گی۔ نئے مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 4,715 ارب روپے تجویز۔ NEC اجلاس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام کی منظوری بھی متوقع ہے۔ صوبے وفاق کا مالیاتی خسارہ پورا کرنے پر راضی، حکومت اور پیپلز پارٹی کی بجٹ ٹیکنیکل کمیٹی کا مشترکہ اجلاس۔ مالیاتی خسارہ پورا کرنے کا طریقہ کار بھی طے کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پہلے ہی 500 ارب سے زیادہ وفاق کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ ہم بھٹک گئے تھے، اہم رہنما اور کارکن کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو چھوڑنے لگے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے 2 اہم رہنماؤں نے اعلان تعلقی کر دیا۔ آزاد کشمیر میں امن و امان خراب کرنے والوں کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ فیصل گیلانی کی راولہ کوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حملوں کی شدید مذمت، کہا کالعدم کمیٹی معصوم شہریوں کے خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ وہ عوامی مفادات کے لیے حصہ بنے لیکن اصل راستے سے بھٹک گئے۔ اہم رکن راجہ سلطان کا بھی کالعدم تنظیم سے لا تعلقی کا اعلان، کہا پہلے بھی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے رہے، آئندہ بھی کریں گے۔ ایک اور کارکن نے کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کو ہم بھٹک گئے تھے، اہم رہنما اور کارکن کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو چھوڑنے لگے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے 2 اہم رہنماؤں نے اعلان لا تعلقی کر دیا۔ آزاد کشمیر میں امن و امان خراب کرنے والوں کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ فیصل گیلانی کی راولہ کوٹ میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حملوں کی شدید مذمت، کہا کالعدم کمیٹی معصوم شہریوں کے خون کی ہولی کھیل رہی ہے۔ وہ عوامی مفادات کے لیے حصہ بنے لیکن اصل راستے سے بھٹک گئے۔ اہم رکن راجہ سلطان کا بھی کالعدم تنظیم سے لا تعلقی کا اعلان، کہا پہلے بھی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے رہے، آئندہ بھی کریں گے۔ ایک اور کارکن نے کمیٹی کو کالعدم قرار دینے کے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ کالعدم تنظیم کی طرف سے پرتشدد واقعات کی مذمت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان اور بحرین کے درمیان دفاعی اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر غور۔ پاکستان اور بحرین کے درینہ برادرانہ تعلقات پر اظہار اطمینان۔ دونوں ملکوں میں فوجی تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ بحرینی کمانڈر نے نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف اور ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے بھی ملاقات کی۔ بحرینی کمانڈر نے پاکستان نیوی کو خطے میں بحری استحکام کا ضامن قرار دیا۔ بحرینی وفد کو پاک فضائیہ کی جدید کاری، مقامی صلاحیتوں اور تربیتی اصلاحات پر بریفنگ۔ جون میں گرمی کا جنون آ گیا، میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر۔ سبی میں پارہ 49 ڈگری کو چھو گیا۔ نورپور تھل اور دادو 48، اوکاڑا بھکر جیکب آباد سکھر تربت میں 47 ریکارڈ، لاہور 44، پشاور 43، اسلام آباد 42، کوئٹہ 39، کراچی 37 ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں درجہ حرارت میں بتدریج اضافہ متوقع۔ بالائی علاقوں میں دن کا درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا۔ زیریں علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان ہے۔